بلوچستان میں جاری دہشت گردی اور معصوم عوام کا قتل ہی دراصل انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردی اور اس کے جواب میں پاک فوج کے بروقت اور بہترین جواب نے جہاں کالعدم دہشت گرد تنظیم BLA کو کافی حد تک نقصان پہنچایا، وہاں اس دہشت گرد کی سہولت کار تنظیم بلوچ یکجہتی کمیٹی بھی پریشان نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے ان دہشت گردوں کی سہولت کاری اور جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کو لاپتہ افراد کے ساتھ جوڑنے کی مضمون کوشش کی گئی اور اس حوالے سے احتجاج بھی کیا گیا۔ اس کے دوران 3 افراد جان سے بھی گئے اور ملک دشمن خاتون مارنگ لانگو گرفتار ہوئی، جس پر ان افراد کے قتل کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے۔ اگر حقائق کا موازنہ کیا جائے تو بلوچستان میں یہ دھرنے، جلوس اور احتجاج بھی اب ایک طرح سے دہشت گردی کی نئی شکل بن چکے ہیں، کیونکہ یہ دراصل دہشت گردوں کی سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے ضلع گوادر میں ایک بار پھر دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، جس میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واقعہ گوادر سے کراچی جانے والے مسافروں پر کیا گیا، جس سے ایک بار پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دہشت گرد ان حملوں سے 2 طرح کے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جانب معصوم افراد کو جاں بحق کر کے خوف و ہراس پھیلانا اور دوسری جانب دیگر شہروں سے آئے پاکستانیوں پر حملہ کر کے لسانیت کی آگ کو بھڑکانا۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں بلوچستان کے علاقے منگچر میں بھی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 مزدور جاں بحق ہوئے تھے۔ بارنگ بلوچ کی گرفتاری پر جہاں اس کی سہولت کار جماعت پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے منفی پروپیگنڈا شروع کیا، وہاں ملالہ یوسفزئی بھی دہشت گردوں اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسے ملک دشمن تنظیموں کے حق میں بولنا شروع ہو گئی، جس کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی نے بھی اپنی ڈوبتی سیاست کو بچانے کے لیے ہڑتال اور شٹر ڈاؤن کی کال دے دی، اور ساتھ ہی اختر مینگل کی جانب سے 28 مارچ کو ورڈ سے کوئٹہ تک لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ یہ سب لوگ دراصل دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ریاست اور سیکیورٹی اداروں پر ایک طرح سے حملہ آور ہیں، جن کا ساتھ اب تک بلوچستان کی عوام نے نہیں دیا، جس پر یہ زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے، نام نہاد تنظیمیں ملک اور بیرون ملک بلوچستان میں نام نہاد بلوچوں کے نام پر احتجاج اور لاپتہ افراد کے ڈرامے کو انسانی حقوق سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان احتجاجوں، دھرنوں اور جلسے جلوسوں کا دور دور تک انسانی حقوق سے تعلق نہیں بنتا۔ یہ لوگ جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گردی کی ذمہ داروں کی لاشیں وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں لاپتہ افراد سے جوڑ کر ایک نیا ڈرامہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو نام نہاد تنظیمیں ان معاملات کو انسانی حقوق سے جوڑ رہی ہیں، ان سے سوال کیا جانا چاہیے کہ غریب مزدور اور بسوں سے مسافروں کو اتار کر ان کو قتل کرنا کیا انسانی حقوق کی عملداری ہے؟ دہشت گردی میں ملوث دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاری کرنے والوں کو قانون کے مطابق انجام تک پہنچانا اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا کہاں کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ کیا یہ نام نہاد دہشت گرد معصوم اور نہتے ہوئے عوام، بالخصوص بلوچ عوام کو نشانہ بنا کر اپنے مذموم مقاصد کو حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ کیا یہ بڑھتی دہشت گردی کا اندیا آج سے کچھ سال قبل را کے گرفتار جاسوس کلبھوشن یادو نے نہیں دیا تھا؟ جس طرح بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی خیبر پختونخوا اور بالخصوص بلوچستان میں دہشت گردی کو ان دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے فنڈنگ کر رہی ہے۔ مہارنگ لانگو اور اختر مینگل جیسے ملک دشمن کردار ان کا اعلیٰ کار بن چکے ہیں۔ ان نام نہاد کرداروں کے ذریعے بلوچستان میں خود ساختہ محرومی کا بیانیہ بنا کر بلوچ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دہشت گردوں کو فنڈنگ کے ذریعے تربیت سے لے کر اسلحہ کی فراہمی تک تمام سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، اور یہ مفروض دہشت گرد جو ان دہشت گرد تنظیموں کا حصہ ہیں کو مہارنگ لانگو اور اختر مینگل لاپتہ افراد کے کھاتے میں ڈال کر ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ مہارنگ لانگو اور اختر مینگل جیسے سیاسی لبادہ اوڑے لوگ دراصل دہشت گردوں کے اصل سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اور جب بھی ریاست دہشت گردوں سمیت ان کے سہولت کاروں کے خلاف گہرا تنگ کرتی ہے تو ان کے غیر ملکی سہولت کار انسانی حقوق کا راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ دہشت گردی اسی طرح بڑھتی رہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست اور سیکیورٹی اداروں کو ان دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف آئین کے اندر رہتے ہوئے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف ریاست ہی نہیں بلکہ پاکستان کے نہتے اور معصوم عوام کے بھی کھلے دشمن بن کر سامنے آ چکے ہیں۔ اس وقت ریاست اور ریاستی اداروں کو عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے، کیونکہ عوام کے سامنے ملک دشمنوں کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔